الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مقدم لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ علیہ العظیم۔ تیرے ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ، ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ، یعنی سلوک و شرع کا سنگم مفتی اعظم زندہ باد، یعنی سلوک و شرع کا سنگم مفتی اعظم زندہ باد۔ غالباً 58 میں نے یہ مرتبت لکھی تھی، یاد نہیں رہی ہے۔ ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ، یعنی سلوک و شرع کا سنگم مفتی اعظم زندہ باد۔ من کے قمر رضوی نامم، من کے قمر رضوی نامم، یعنی سگے دربار رضا، من کے قمر رضوی نامم، یعنی سگے دربار رضا، حق دارم چندہ کے نازم مفتی اعظم زندہ باد۔ حق دارم چندہ کے نازم مفتی اعظم زندہ باد۔ محب محترم برادر بزرگ حضرت علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ رضوی مد ظلہ العالی وبارک اللہ فی حیاتی وأطال اللہ عمرہ وشفاء اللہ علیہ۔ برادر عزیز مولانا طاہر عثمانی صاحب مصباحی، حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، مولانا خیر الدین صاحب، ابو ظہر رضوی، دیگر علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ مختلف ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں، میں اپنا تعارف کرا دوں۔ نسبت ذرہ و خورشید جہاں کعبے ہست، نسبت ذرہ و خورشید جہاں تابع است، ہمیں نسبت ہما گوید خطیب آدم۔ یہ صرف نسبت ہے، نسبت ذرہ و خورشید جہاں تابع است، ازیں نسبت ہما گوید خطیب اعظم، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرات گرامی، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس سرزمین پر آقائے نعمت مرشد گرامی وقار غوث وقت قطب زمانہ مجدد عصر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو لوگ یہ نہ محسوس کریں کہ میں اپنی نسبت کی عظمت کا تعارف کرا رہا ہوں، اس لیے اکثر
خاموشی ہی برتی ہے. میں نے یہاں ہندوستان میں تو کئی کئی گھنٹے ان کی حیات پر تقریر کرتا رہا، بلکہ اگر آپ کو میسر آ جائے تو جشن 100 سالہ مفتی اعظم ہند کی تقریر کیسٹوں کی شکل میں ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں تقسیم ہوئی ہے، وہ دیکھیے. مفتی اعظم ہند کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے میں نے بیان کیے ہیں. یہ محرم الحرام کا زمانہ ہے، ابھی شہادت کی محفلیں گزر چکی ہیں. میں اسی حوالے سے سرکار مفتی اعظم کی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ فقہا کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے تولی جائے. سوال کا نسبت کیا ہے فقہا کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون میں؟ اور عجیب بات ہے کہ اپنے دور کے عظیم فقیہ مفتی اعظم عالم اسلام ایام شہادت میں اس مہینے میں وصال فرماتے ہیں. کوئی نسبت تو ہے نا. فقہا کے خون کی قلم کی سیاہی، معافی، قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے تولی جائے گی. نسبت یہ ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جان دیتا ہے اس مملکت کی سرحدوں کے لیے جو دین کے نام پر قائم کی گئی ہے. اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو عقیدے اور مسلک کی حفاظت کرتا ہے. یہ بھی سرحد کا تحفظ کرتا ہے اور وہ بھی سرحد کا تحفظ کرتا ہے. سرکار مفتی اعظم انہی فقہا میں سے تھے جنہوں نے کم و بیش 70 بلکہ 80 سال 12 سال سے کام شروع کروایا، آپ نے دین کی حفاظت فرمائی ہے. ایسا کم ہوتا ہے کہ فقاہت، تصوف، روشن ضمیری، ولایت، قطبیت، غوثیت یہ ایک ساتھ جمع ہو جائے، لیکن ان کی ذات میں یہ ساری باتیں جمع تھیں. بیک وقت ایک عظیم فقیر تھے. اس حیثیت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فقیر بھی تھے اور عظیم مجاہد بھی تھے. وہ ولی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہاں جہاد فرمایا انہوں نے. جہاد بالنفس، جہاد بالمال، یہ سارا تو ان کی زندگی کا قرۂ امتیاز تھا. جہاد بالقلم، مگر عملاً انہوں نے بھی جہاد فرمایا ہے میدان جہاد میں اتر کر کے. وہ ایک عظیم مجاہد بھی تھے اور تاریخ میں بہت سے اولیاء کرام بحیثیت مجاہد ہوتا رہا. حضرت صاحب پندرام عطار رومی عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے تھے جنگ کرتے ہوئے تاتار. ایسی بہت سی بزرگان دین کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ وہ اللہ کے ولی بھی تھے، مجاہد بھی تھے. حضور مفتی اعظم ہند کہ جہاد کا زمانہ چند سالوں پر یا چند ایام پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی سرتاپا جہاد فرمایا ہے. آپ نے پوری زندگی سرتاپا جہاد رہے، اپنے قلم سے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے طرز عمل سے، نشست و برخاست سے، ایمان نظر سے، انداز گفتگو سے، اسلوب حیات سے، ہر اعتبار سے آپ نے جہاد فرمایا. ابھی مولانا ابو زہرا کہہ رہے تھے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب ہندوؤں نے ہندوستان میں جاہل مسلمانوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ مغلوں نے تم کو زبردستی مسلمان بنایا. اب مغل چلے گئے ہیں، اب ان کی حکومت رہی، تم ہندو ہو جاؤ. یہ وہ زمانہ تھا کہ باضابطہ طور پر قرآن عظیم پر اعتراضات ہو رہے تھے، پیغمبر کی سیرت پر اعتراضات ہو رہے تھے. قرآن عظیم کی بہت سی آیتوں غلط مفہوم بیان کر لوگ گمراہ کیا جا رہا تھا، اور ان آیتوں کے مفہوم کے تعین میں باطل فرقوں کے ترجمے کام کر رہے تھے. ستیارتھ پرکاش کا مصنف سرخانند لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا جھوٹا ہے، معاذ اللہ، مکار ہے. اور وہ آیت کریمہ جس میں قرآن اللہ اور الماتی اس کو ترجمہ پیش کرتا ہے اور ترجمہ ان کا پیش کرتا ہے دیابنا، معاذ اللہ، ایسی مستہزی ہے، استہزاء فرمانے والا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، ترجمہ ان کا پیش کرتا ہے. ایسے دور میں امام اہل سنت کے شہزاد جان اور ان کے تلامذہ، ان کے مریدوں نے
جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ انفرادی کارنامہ ہے۔ حضور خواجہ خواجگان نے دین پھیلایا ہے اور امام حمزہ نے دین بچایا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، دین اپنی عزیز حالت موجود رہ رہا تھا اگر امام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہوتا۔ تجدید کے لیے ہر صدی میں کوئی جلوگر ہوتا ہے، وہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اپنے تجدیدی کارناموں کو صدیوں کے دامن میں پھیلانے کے لیے اپنے شہزادے کی تربیت اپنی نگاہوں سے بھی کی ہے اور اپنے علم سے بھی کی ہے، اپنی بارگاہ سے بھی کی ہے۔ وہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، صاحب کشف ولی تھے، صاحب مشاہدہ ولی تھے۔ ہر لمحہ حاضری حاصل تھی حضوری بارگاہ نبوت میں امام حمزہ فاضل بھرے ہوئے۔ انہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا تھا اور دیکھا تھا، اپنا دل پیش فرمایا تھا ان کی بارگاہ میں، لیکن انہوں نے اپنی فقہ پر، اپنی تصوف پر، اپنے مشاہدے پر اپنی فقہ کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ولی سے وہ صاحب مشاہدات تھے، صاحب کرامات تھے، جو لوگ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، مگر انہوں نے اپنے کار تجدید کا اور اپنی فقہ کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ضرورت کرامتوں کی نہیں تھی، ضرورت دفاع کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اوپر رکھا، لیکن اپنی کرامتوں کا مظہر کامل بنا کر کے مفتی اعظم دنیا کے سامنے جو کرامتیں اعلیٰ حضرت نہیں دکھا سکے اپنے عظیم کام کی وجہ سے، جو کام انہیں انجام دینا تھا، وہ سرکار مفتی اعظم کی مقدس ذات میں نمایاں ہوئی اور واضح ہوئی۔ یہی شدھی سنگٹن تحریک جس میں مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا، آگرہ کی سرزمین پر یہ معلوم ہوا کہ ایک گاؤں ہے جہاں ہزاروں مسلمان مرتد ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پنڈت آ گئے ہیں، آگ جلائی جا چکی ہے، پھیرا لگنے والا ہے اور مرتد ہونے والے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند شیر بے شیر سنت حضرت علامہ شریف صاحب اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر کے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے کئی میل پیدل اس مقام پہ پہنچے جہاں یہ میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا آگ جلائی جا چکی ہے، ہون کیا جا رہا ہے، منتر پڑھے جا رہے ہیں اور قریب ہے اور ان کے ساتھ نائی بیٹھے ہیں جو داڑیاں کاٹنے کے لیے۔ کتنا دردناک منظر رہا ہوگا، کیا عجیب کیفیت رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں پہنچتے ہیں، شیر بے شیر سنت ایک لمبا خطاب فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت پر، مگر وہ چاہے اور خطاب کیا سمجھے۔ اور یہی بات ہے کہ جہاں ایک تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ صاحب ہے۔ میرا بہت مشہور ٹاپک ہے، اس سے بولتا رہا ہوں۔ علم کے دریا بہا رہے تھے، دلائل کے انبار لگا رہے تھے، مگر وہ جاہل نہیں سمجھ رہے تھے۔ تب سرکار مفتی اعظم ہند اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اس پنڈت کا ہاتھ پکڑا اور کہا آج جلا رکھی ہے، چلو تم بھی کودو اور ہم بھی چلتے ہیں۔ جو جل جائے وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے وہ سچا ہے۔ جو جل جائے وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے وہ سچا ہے۔ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سرکار مسلم خان پاک تھے، لطیف وجود رکھتے تھے، روحانی قدروں کے حامل تھے، روح کی لطافتوں نے جسم کا لبادہ پہن رکھا تھا، بہت زیادہ پہلوان ٹائپ کے نہیں تھے اور وہ موٹا تازہ، آپ نے ہاتھوں سے اٹھانا چاہا وہ ہل نہیں سکا، اور اس کے بعد آپ کہتے چلو چلو آگ میں کود جاؤ، اگر تم بچ گئے تم سچے ہو اور جل گئے تم جھوٹے، اور میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں اٹھا۔ تو اس گاؤں کے چودھری نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے سمجھ لیا کہ جھوٹا ہے، اور پھر سب کے سب دوبارہ مومن ہو گئے۔ اس طرح کتنے ہی مارکے ہیں جو امام اہل سنت کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے میدان زندگی میں طے کیے ہیں۔ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ صدر اللہ فاضل، ایک بچے کو، عجیب سازش کا زمانہ تھا، ایک بچے کو جو صرف 4-6 سال کا تھا اسے مندر میں حافظ بنایا گیا، اور اتنا اچھا حافظ کہ وہ حافظوں نے تنقید کرتا تھا، اور پھر کہا کہ یہ بچہ پہلے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہاں حافظ تھا، اب نئے جون میں آیا ہے۔ آواگمن کا عقیدہ ہے نا کہ روحیں مرتی نہیں بلکہ روحیں نئے لباس میں آ جاتی ہیں، کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، بس اسی دنیا میں جزا و سزا کا قانون ہے۔ اچھی روح ہے تو اچھا آدمی بن کے آتی ہے، بری روح ہے تو سور اور بندر اور اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، آواگمن کہتے ہیں، تناسب کہتے ہیں اردو میں۔
اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حافظ تیار کیا ہوا، اور اس کے بعد مراد آباد اور اس کے علاقوں میں پھیلایا. انہوں نے دیکھو یہ حافظ صاحب پہلے جنم میں، اب پنڈت گھر میں پیدا ہوا ہے تو بھی حافظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اباگوان کا عقیدہ صحیح ہے. آزاد کے شاگرد مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چیلنج کیا مراد آباد کے صدر پر. اب آپ اندازہ کیجیے کہ حق و باطل کا مارکا ہونے والا ہے تو کتنی بڑی تعداد انسانوں کی رہی ہوگی. ہندوؤں کی بھی تعداد ہے، مسلمانوں کی بھی ہے. ایک طرف پنڈت کا منچ ہے اور دوسری طرف ان کی مسند ہے، اور وہ تلاوت کر رہا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے مسلمانوں اب تو ہوش میں آ جاؤ، دیکھو یہ پہلے حافظ تھا کسی مسلمان گھر میں، نئے جنم میں پنڈت ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی کو یاد ہے. مولانا مدین مرادی کھڑے ہو فرمایا کہ یہ حافظ تھا پہلے جنم میں اور اب وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. کیا تم کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہو کہ کوئی ہندو کسی نئے جنم میں باضابطہ اگر حافظ رہا ہو اپنی کتاب کا، وید کا، قرآن کا، رامائن کا، دوسرے جنم میں پڑھتا رہا ہو؟ پہلے تو یہ تسلیم کرو قرآن پاک حق ہے، جمل بدلنے کے بعد بھی وہ حافظ میں محفوظ رہتا ہے. قرآن پاک کو مانو پھر تمہارے مسئلے کے اوپر غور کریں گے. فقر عظیم نصیب ہو گئی. یہ وہ دور تھا. امام اہل سنت تو لوگ صرف حیثیت سے جانتے ہیں، گویا انہوں نے صرف وہابیوں کے خلاف کام کیا. اس دور کے جتنے فتنے تھے ان تمام فتنوں کا مقابلہ تنہا انہوں نے کیا ہے، سرکار مفتی اعظم کیا ہے. حضور مفتی اعظم کی عظمت کو پوچھنا ہو تو محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. شدی سنگٹن تحریک میں ان کا سر کچلنے کے لیے علی پور سے محدث علی پوری پیر مدنی شاہ صاحب کو بلاتے تھے اور پورے ملک میں دورہ کرتے تھے. ان کے ساتھ ان کے مسلح گارڈ والا بھی ہوا کرتے تھے. حضور حافظ ملت کی ذات کو، مفتی اعظم کی ذات کو پوچھنا ہے تو مولانا سردار احمد سے پوچھو، محدث اعظم پاکستان سے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سرکار مفتی اعظم خلیفہ تھے. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے پورے پاکستان میں مسلک کو تحفظ عطا فرمایا ہے. ہزاروں علماء پیدا کیے ہیں جو دین حق پر قائم ہیں اور جنہوں نے لائق پور کی سرزمین کو بریلی کا ایک ٹکڑا بنا کر دیا. آپ اندازہ فرمائیے بے پناہ محبت کرتے تھے بریلی سے. اگر وہاں کا کوئی نائی پہنچ جاتا تو اس کا بھی احترام کرتے. پنجابی زبان کے رہنے والے بولنے والے تھے، گورداسپور کے رہنے والے تھے، بڑی ٹھیٹ پنجابی زبان تھی، مگر ہمیشہ اردو بات کرتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں امی جان سے تو آپ ان کی زبان بات کہاں نہیں، یہ میرے شہر کی نسبت کی بات ہے، اس سلسلے میں کچھ مت کرو. اتنی عقیدت بریلی شریف سے سردار مفتی اعظم سے. ان کے خلیفہ تھے اور خلیفہ بھی ایسے کہ انتقال ہوا تو تمام سیکولر حکمران نے بتایا تھا، لکھا تھا کہ ان کے سینے سے آسمان تک نور کی برسات ہو رہی تھی. یہ مفتی اعظم کی خلیفہ کا عالم ہے تو ان کا عالم ان کے وصال پر 60 میں ہوا ہے. مفتی اعظم نے لکھا تھا سرکار مفتی اعظم نے کہ افضل یا خاتم الخلفاء تھا پاکستان میں جانشین مصطفیٰ جاتا ہے. جانشین تھے وہ. آپ اندازہ فرمائیں کہ جب خلفاء کا یہ عالم ہے تو خود ان کا عالم کیا رہا ہوگا. اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ ان کے علمی کمالات اور ان کی تمام جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ چند باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ پروگرام ہوگا تو تفصیلی پروگرامات ہو سکیں گے. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں مہینوں تک ان کے ساتھ دوروں میں رہتا تھا. ان کی نگاہ کرم تھی کہ وہ مجھے طلب فرما لیا کرتے تھے. مفتی غلام محمد صاحب اللہ تعالیٰ علیہ دوروں کا اہتمام کرتے تھے اور کلکتے سے بامبے تک یہ سارے شہر جو بیچ میں آتے ہیں وہاں میں ان کی خدمت کرام کرتا تھا. میں ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. میں یہ دیکھا ہے بھائی کہ دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے. کیشتان ہے، صحابہ ہے، ہم طریقے جنگلی علاقے ہیں، بستر کا علاقہ ہے، یہاں نیموریاں لوگ رہتے ہیں. جب وہ شہروں میں دورہ کرتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اعلان ہوا ہے اور فلٹر سے حالات بانٹے گئے، کہا گئے. لیکن جب جنگلوں سے گزرتے تھے تو وہاں دو طرفہ وحشی اور جنگلی لوگ، نیم برہنہ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے. میں سوچتا تھا کہ اللہ ان جنگلیوں کو خبر کرتا ہے کہ یہ پورے جنگل سے سمٹ کے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں.
یہ بار بار کا مشاہدہ ہے کہ جب وہ جنگل سے گزرتے جنگلی لوگ باضابطہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے تھے، ان میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اپنے کسی مولوی سے کہتے تھے تو لباس دو، اس کو نکال کر اس کی تربیت دو. عجیب مقبولیت تھی. عوام تو عوام ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں میں ان کی مقبولیت نہیں آ رہی. اور ہم توحید کے قائل ہیں اور ایک جماعت جو صرف توحید کی بات کرتی ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم نے توحید کے جلووں کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نمازیں ظہر ادا کر رہے ہیں، ہمارے بجلی نہیں، پسینے سے نہ صرف یہ کہ آپ کا پیراہن بلکہ آپ کی آواز شریف بھی بھیگ گئی. میں نے پنکھا جلنا شروع کیا. نماز کے بعد سب ناراض ہوئے، آپ پنکھا کیوں چل رہے تھے؟ حضور کو پسینہ ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ کوئی اپنے آقا کے پاس کے غلام ساتھ لے کے جائے؟ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا تھا، تم پنکھا چل رہے تھے. یہ غیرت بندگی کے خلاف ایسا مت کیا کرو. آپ اندازہ فرمائیں کہ گویا وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے جلووں کو محسوس کرتے تھے، اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر تصور کرتے تھے. یہ کیفیت تھی ان کی توحید کا، یہ تصور. میں نے کہا حضور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھانا کھانا ہو کسی ماڈرن محفل میں تو ایک ہاتھ سے روٹی لینا، دوسرا توڑنا، دور بیٹھے کھانا زمین پہ، بڑا عجیب سا لگتا ہے. کہا جی آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا، آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا اس لیے کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، رضاق قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے کھائے گا تو کیا آکڑ کے کرسی پہ بیٹھ کے کھائے گا یا غلامانہ طور پر بیٹھ کھائے گا؟ وہ رزاق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہمیں غلاموں کی طرح کھانا چاہیے، آقاؤں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. وہ مسائل کو سمجھاتے تھے، وہ دلوں میں اتارتے تھے. مشاہدات کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تو ایک گھر ہے سعید احمد خان کا، پختہ تھا، دو منزلہ تھا، وہاں قیام کا انتظام کیا گیا. قدم رکھا تو فرمایا ماشاءاللہ اس میں دو مہمان تو پہلے ہی موجود تھے. ان کا حضور کوئی مہمان کو نہیں کہا، نہیں دو ہیں. یہاں دو جن رہتے ہیں مگر نیک ہیں، مومن ہیں، ان کا خیال رکھو، اوپر کی منزل صاف رکھا کرو. سعید میں نے کہا کہ اکثر دروازہ کھل جاتا تھا، ہم پریشان تھے ہوتا کیسا ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دو مہمانوں کا خیال رکھا جائے گا. یہ مشاہدات ان کے مکمل طور پہ. اور ابھی ریلوے کا واقعہ آپ نے سنا، یہ بہت مشہور ہے جو مولانا نے بیان فرمایا ہے. میں اپنا مشاہدہ بیان کروں کہ الہ آباد سے نال گوپال گنج جلسے میں ہم جا رہے تھے. میں تھا، مفتی غلام محمد صاحب تھے، بلبل ہند مولانا جمیل صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، راز الہ آبادی تھے، سرکار مفتی اعظم ہمیشہ پبلک کی سواری سفر کرتے تھے. لوگوں نے کار پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا، کہا مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. اس نے کہا کہ میں ڈرائیور پیش کرتا ہوں، کہا کہ نہیں میں یہ قبول نہیں کر سکتا ہوں. ہمیشہ تھرڈ کلاس میں سفر کرتے، بسوں میں سفر کرتے، کہتے ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. پھر میں سرمایہ کیوں ضائع کروں، یہ کہیں صاف لکھنا برداشت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، 2-3 سیٹوں میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سورج زرد ہونے لگا، عصر کا وقت. راستے میں بھیڑ کی وجہ سے بس بہت خصوص رسائی تھا. جب پل پہ چڑھنے لگی تو اس کو لکھا نہیں لگا، سورج زرد ہونے لگا تو مجھ سے کہا کہ عصر کا وقت کم ہو رہا ہے، ڈرائیور کو گاڑی روک دے. میں گیا تو بالکل تھا. اس نے کہا کہ میاں جی ہم بہت لیٹ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ طرح سنائی نوکری چلی جائے گی، ہم نہیں ہوئے. وہ ذرا سا اوپر چڑھا تو ٹائر مشکل ہو گیا. سرکار مفتی اعظم اس عمر میں انتہائی بوڑھے تھے. یہ 70s کا واقعہ ہے، 81 انتخاب بھی کا 92 اس وقت 80 سے زیادہ ہوا. لوٹا لیا انہوں نے، جمنا جو ندی ہے اس میں تیزی سے کرنے لگے. ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، گئے پانی لیا، پیر جو ہے کیچڑ میں ہوا، پانی لیا، پیر دھلائے، ان کے وضو فرمایا، نماز پڑھی. کچھ لوگ مرید ہونے کی نیت سے سفر میں سے طریق سے مرید ہوئے اور اس کے بعد بس کٹائے بدلا گیا دوبارہ. یہ بات ایک ہندو دیکھ رہا تھا تو وہ بجائے اپنے گاؤں جانے کے ہمارے ساتھ جلسے میں چلا گیا. جلسے میں 2 روز رہا وہ، اور جب جانے لگا تو آ کے رونے لگا. ان کا روک کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ایسا وہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا تھا، چہرے ہی ایسا تھا کہ دیکھا جائے گا، آپ بھرپور دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ چہرے گرد گون کا ایک حالہ ہے.
جیسے آپ کبھی چاند کی گرد دیکھتے ہوں گے، یہ حالہ باضابطہ محسوس ہوتا تھا، یہ دیکھا جاتا تھا. تو وہ جو ہے منڈا صاحب پلان لکھا ہے نا، جیسا لگتا تھا کہ پھولوں کے بیچ میں ان کا چہرہ گلاب کا سب سے خوبصورت پھول. تو آگے رونے لگا، کہا کہ روک مجھے، جا رہے ہو جاؤ. کہا نہیں، جانے پہ نہیں رو رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ تعویذ لوگ کو دیتے ہیں، میرا بچہ آوارہ ہے، باغی ہے، تو میں نے سوچا میں تعویذ مانگ لوں. پھر سے میں تو ہندو ہوں، میں تعویذ کیسے مانگ سکتا ہوں. جب میں جانے لگا آخری بار دیکھ کر کے کہا ادھر آؤ، میں قریب گیا تھا یہ اپنے بیٹے کے لیے. میں نے سمجھا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ عرفان کی نظر تھی، سمجھا، یہ کیفیت تھی. غیرت دینی کا یہ عالم تھا کہ سفر کر رہے ہیں ٹرین پر، ٹرین بھری ہوئی ہے، چھوٹنے والی ہے، تو ایک ڈبے میں بیٹھ کے، کچھ ساتھی بھی تھے آپ کے، یہ ڈبہ فوجیوں کا تھا، ان کے نام کی طرف تھا، کچھ سوئے تھے، کچھ تاج کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ بیٹھنے کی جگہ دی، ایک پیر سمیٹ لیا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھی کہ ان فوجیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ناپتہ کرنا شروع کر دیا اور جناب مریم کے بارے میں. آپ گھنٹہ دیکھ کھڑے ہوئے، کہا خبردار زبان بند کرو، اگر تم نے ایک لفظ نکالا تو خیریت نہیں ہے. تو ان کا میاں جی آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہم تو کرسچن کے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کرسچین تو انہیں خدا مانتے ہیں، پیغمبر تو صرف ہم مانتے ہیں. وہ ہمارے پیغمبر سے خاموش ہو جاؤ. چہرہ ایسا تھا، جلال اتنا تھا کہ وہ فوجی تھے جو وحشی ہوتے خاموش ہو گئے، اور جب آپ گزرے تو سب کے سب آپ کے ساتھ ادھر کے پیروں کو چھو رہے تھے. یعنی یہ کیفیت. ایک اسٹیشن پر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کھانا کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، تو آپ گئے اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں. کہا ہندو ہو وہ انسان بھی تو ہو نا، استنجا کی سانسیں کرتے ہو. تو جلدی سے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. کوئی بھی ناپسندہ عمل ان کے سامنے ہو رہا ہو یقیناً اس کے روکتے تھے اور منع کرتے تھے. یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بات ناپسندہ ہو اور سرکار خاموش رہ جائے کسی بھی حالت میں اور کسی بھی. مگر یہ کہ اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ جو بات کہہ دیتے وہ لوگ اسے فوراً تسلیم کر لیتے تھے. ان کے روکنے کی خصوصیت تھی کہ لوگ اسے فوراً مان لیتے تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے تشریف لائے تو ان کا یہ گلا کھلا ہوا تھا، داڑھی نہیں تھی. تو فرمایا کہ گلا بند ہونا چاہیے. داڑھی بھی رکھ لیجیے، ماشاء اللہ دیدار آدمی رکھا، دینی آدمی رکھا، داڑھی بھی رکھ لی اور گلا ہی بند. پھر زندگی میں نے ان کو کبھی بھی کھلا ہوا گلا نہیں دیکھا. ٹائی پر داڑھی ایک لفظ کہتے تھے اور زندگی مکمل بدل جاتی تھی. اس لیے کہ عمل کی تاثیر تھی، کردار کی تاثیر تھی. ان کی آئے صبحگاہی، ان کا نعرہ نیک شبی، ان کی شبیداریاں، ان کی عبادت، ان کی طاعت ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ ساری باتیں ایسی عظیم تھیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ 14 گھنٹے نماز کے اوقات کے علاوہ 14 گھنٹے. رات کو 2-3 گھنٹے وہ مشکل سے ہوتے تھے، 4 گھنٹے بقیہ نماز اور بیٹھے رہتے تھے اصلاح، تبدیل، دعوت، اس طرح کے کاموں میں. تعویذ نگاری یہ بے پناہ اثرات تھے، آپ جانتے ہیں، لاکھوں افراد اسے قائل، مگر تعویذ کے ذریعے سے ہزاروں افراد کی زندگیاں بدلی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ تعویذ اگر نماز نہیں پڑھو تو اثر نہیں کرے گا، دین پہ عمل نہیں کرو گے تعویذ اثر نہیں کرے گا. لوگ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی نمازیں بھی کرتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ ذکر کا جو انداز انہوں نے اپنایا بالکل مختلف تھا. آپ جانتے ہیں تعویذات ہمیشہ وہ کلام الہی کے حوالے سے لکھتے تھے، تو گویا وہ قلمی ذکر مستقل کرتے رہتے. تعویذ میں جو لکھتے تھے وہ پڑھتے بھی ساتھ ساتھ 14 گھنٹے مسلسل پڑھا کرتے تھے. آج ہم تھوڑا سا کوئی وقت آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا یہ حالت تھا کہ رائے پور میں جلسہ کرتا تھا اور 3 روز سے مسلسل جاگے تھے. تو ہم نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ آج حضرت کو ذرا آرام کرانا ہے. تو دالان کے دوسری طرف جو کمرہ تھا وہاں چلا دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا برآمدے کا. اب لوگ صبح سے آنا شروع ہوئے، ان کا زور پھیلا دیں گے. زہر سے پہلے خود ہی جاگے، ظاہر نماز میں جاگتے تھے. وہ جاگے کہاں کہ آج لوگ آ نہیں رہے ملنے کے لیے. میں نے کہا حضور آپ تکلیف میں تھے، آرام کے لیے دروازہ بند کر دیا. تو فرمایا کہ
اللہ اکبر، تم نے، آپ نے اللہ کے بندوں کو مجھ سے روک لیا تاکہ انہیں فائدہ نہ پہنچے. یہ ظلم عظیم ہے، جاؤ دروازہ کھولو. پھر دروازہ کھولا اور لوگ رہیں گے. نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں اپنا واقعہ بتاؤں، رائے پور سے، ناگپور سے رائے پور جا رہا تھا. گاؤں سے کہ آپ کے والد کو کینسر ہو گیا ہے، یہاں ان سے نکلی ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا. میں روتا ہوا، ابھی پروگرامات باقی تھے، سرکار متحد پاس گیا تو مجھے اجازت دیجیے میں اپنے پروگرام نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کہا میرے والد کے بارے میں کہا میاں جلسہ کیجیے سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پروگرام کر کے جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا. میں وہاں گیا تو سب منتمل ہو گیا تھا اور آثار ختم ہو گئے. اس طرح کے کتنے ہی کیسز ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کی ولایت کے حوالے سے، ان کی تاثیر کے حوالے سے، ان کی عظمتوں کے حوالے سے. لیکن سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ دراصل شیخ ابو حنیفہ کو صحیح خط شکل میں دوسروں کو پہنچانا ہے. آپ دو مضامین کے الگ الگ جملہ کرائیں تو آپ کے بس کی بات نہیں. کئی مفتیان کرام ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور کوئی وراثت کے مسئلے، میراث کے مسئلے پہ جواب لکھ رہا ہے، کوئی نکاح و طلاق کے مسئلے پہ، کوئی کسی اور مسئلے پہ، سب کو املا کراتے تھے اور کہیں بھی عبارت مخلوط نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ اس کمال میں کوئی بھی دوسرا شریک نظر نہیں آتا ہے. بے پناہ خوبیوں کے حامل تھے، بے پناہ عظمتوں کے حامل تھے. آپ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، انقلابات پیدا کی ہیں لوگوں کی زندگیوں میں. خدا قدیر پاک ان کی عظمتوں کا سایہ ہمارے سب سلامت رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم میں چلنے کو بھی بتائے. علماء اس بات کے منتظر ہے کہ کسی بات کا اختلاف میں سنت یہ ہے کہ یہ ہے، منتظر ہے کہ حضرت جو عمل کرے گا اسے سنت کا ثابت، جو عمل کر لیتے اسے اللہ کی سنت یہ ہے جو انہوں نے فرمایا. عام طور پہ جو مسئلہ کا طریقہ ہے آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ایک دفعہ لوگوں نے ان کو مسئلہ ذرا مجھ سے مختلف کرتے ہوئے دیکھا، سرکار مختار دوسرے مسئلہ نہیں کیا، کتابیں تلاش کی گئی تو مسئلہ کا وہ طریقہ ہی موجود تھا. کبھی کبھی تعلیم کے لیے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ طریقہ بھی آپ سے آزمائے کرتے تھے. نماز کا یہ عالم ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ کے حجرے سے مسجد بالکل سامنے ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ بھی نماز میں سہارے ضائع کرتے تھے. آپ نے سہاروں سے نماز پڑھی. سرکار متحد کا عالم تھا کہ اخیر ایام میں آپ سہارے سے جماعت میں شریک ہوتے تھے. جماعت کبھی نہیں چھوٹی، نماز کبھی نہیں چھوٹی آپ کی. اور پھر ایک زمانہ ہوتا ہے اولیاء کرام پر جب وہ صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے خبر نہیں ہوتی. بیچ کر اولیاء کرام زندگی میں آئے. جناب جنید بغدادی ہوتی ہے، شیخ ابو الحسن النوری پہلے یہ اسی سلسلے کے تھے جن کے نام پر انہیں نوری کہا گیا. ان کی خصوصیات ان کے اندر، ان کو نوری اس لیے کہتے تھے کہ ان کے چہرے کا نور بہت دور سے محسوس ہوتا ہے اور یہاں کہتے بھی ہوتی تھی. بہت سی باتوں میں مشابہت ہے اس عظیم نوری اور اس عظیم نوری کے درمیان. تو سرکار مفتی اعظم ہند ظاہر نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، ٹرین پہ نہیں، جہاز کبھی نہیں، کسی بھی مطلب جہاز سے سفر نہیں کیا، ایک دفعہ کیا تھا بامبے سے جے پور تک. جانتے ہیں آپ نے کیا تعریف فرمائی؟ کہا اچھی سواری ہے، نماز قضا نہیں ہوتی. یعنی جہاز کی بھی تعریف یہ نہیں کہ جلدی پہنچا دیتا ہے یا اتنی بلندی موڑ رہا ہے، تعریف یہ کہ نماز قضا نہیں ہوتی. وقت کی بیٹھ پڑھ کے گئے اور وہاں مل گئی. نماز کے حوالے سے اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اچھی سواری ہے، نماز قضا نہیں ہوتی. تو عالم یہ ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، ہر حال میں نماز کے لیے جاتے اور نماز میں کسی سے مدد نہیں لیتے تھے. یہ علماء بتائیں گے کہ نماز میں کسی سے مدد لینا، وضو کے لیے پانی لینا، اگر آپ استعمال کرتے ہیں کراہت کے ساتھ، ہاتھ کانپتے تھے مگر لوٹا اپنے ہاتھ سے لے کے خود اپنے ہاتھ سے وضو کرتے تھے اور کسی کو یہ یاد نہیں دیتے تھے کہ وہ پانی ڈالے تب آپ وضو فرمائیں. حالانکہ سینکڑوں مریض اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ حضور کی نظر کرم اٹھے اور میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، شوربہ ذرا پسند آئے، انہیں شوق شوربہ پسند آتا. فرماتے ہیں میزبان سے نہیں سے پی لوں، کہا حضور آپ ہی کا ہے. کہا نہیں، عرف عام میں شوربہ روٹی سے کھایا جاتا ہے
پینے کا کیا عرف نہیں ہے، میں خلاف عرف کر رہا ہوں اس لیے تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ ایک مرید سفر کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یہاں یہ آ کے پیر جاتا ہے تو 20 ساتھ لے جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں گھر والے بھی کیا گزرے گی، پرواہ نہیں گھر والے کیا گزرے گی، سمجھے بھیڑ ساتھ جاتی ہے، گھر والا تو بیچارے 2-4 کھانا بناتا ہے، جب 50 پہنچ گئے تو اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ ایک مریض ساتھ گیا تو میزبان سے کہتے ہیں کہ میرے کو کھانے میں شریک کر دیں، کہا حضور یہ آپ کی کا ہے، کہا نہیں آپ نے ان کو دعوت تو نہیں دی ہے۔ اس حد تک احتیاط کہ اس کا تصور کہیں اور کہیں نہیں آ سکتا، لفظوں کی احتیاط۔ مفتی منان صاحب تصریف فرما رہے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے، غضب کا حافظہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرض کا حافظہ غضب تھا تو کہا مفتی صاحب عرض کی تعریف کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں، یعنی غضب کا حافظہ، یعنی اردو کا ایک محاورہ ہے بہت شاندار حافظہ ہے، غضب کا حافظہ ہے، کہا یہ آپ تعریف کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی لفظوں کی احتیاط ہے، لفظوں کی رعایتیں۔ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے پیر کے پاس کے خانقاہ میں تشریف لے گئے، ایک شیر اوپر لگا ہوا تھا، مجھے ابھی یاد تھا نا کیا شیر اوپر لگا ہوا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے اردو میں کہ اے اللہ تو نے نیکوں کو معاف کر دیا اور گنہگاروں کو نہیں معاف کیا، تو نے تیری رحمت کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ یہ مفہوم ہے۔ آپ نے دیکھا اور پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کئی بار سر اٹھائے پھر استغفر اللہ کا، سر اٹھائے پھر استغفر اللہ کا۔ انہوں نے کہا حضور آپ استغفار فرمائے، کہا یہ پھینکو اسے، اتارو اس تختی کو، یہ شعر کو پھینکو یہاں سے۔ خیر انہوں نے اتار دیا، حالانکہ تو بہت بڑے سجادہ نشین وہ خود بھی تھے، اتار دیا تو آپ نے سجادہ نشین کا توبہ کی، اس بعد خود بھی توبہ کی ہے، کہا حضور آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں، کہا میں نے کہا تھا پھینکو کہ رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے، تو رحمت خدا ہی ہے، احترام کا لفظ ہے، تو بات اس لیے میں نے توبہ کیا کہ دوسری غلطی کہ میں نے کہہ دیا اسے اتارو۔ اس حد تک رعایتیں کہیں نہیں پائی جاتی۔ آفاقہ کر دیدہ مہر بتا موزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری، پوری دنیا گھما ہوں میں، ان کے کردار کی جھلک بات شروع میں نظر آئی ہے، مگر پورا کردار اللہ عظیم آج تک دنیا میں کسی ولی اور بارگاہ میں نہیں ملا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں، اور دور نہ جائیے، اگر ان کی کرامت اب بھی دیکھنی ہو تو تاج شریعہ کو دیکھیے، ان کی نظر مجسم ہو گئی ہے، یعنی آج یہ عالم ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں ہزاروں افراد ان کے پیچھے چلتے نظر آتے ہیں، لاکھوں منتظر رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، معلوم یہ ہوا کہ آج بھی ان کا فیضان ویسے ہی جاری ہے جیسے ان کی حیات میں جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کے نشردہ میں چلے نظر عطا فرمائے۔ جو لوگ داخل سلسلہ ہوئے تھے سرکار مفتی اعظم ہند کے سلسلے میں تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور شاید مجھے تو دراصل بھائی ذوالفقار نے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ تمہیں سنایا کہ تم خلیفہ ہو مفتی اعظم کے، کل قیامت نے پوچھا انہوں نے کہ تم نے کیا کیا ہے میرے کیا نام ہے خلافت کے حوالے سے، یعنی یہ پیچ لگاتے رہتے ہیں، بڑے صوفی ٹائپ کے آدمی ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بیٹھ گئے جو لوگ سرکار مفتی اعظم نے 1.5 سال سے پہلے فرمایا تھا کہ جو لوگ مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہیں میں سب کو مرید کرتا ہوں، تو بلکہ آپ سب ان کے مرید ہیں، اس لیے جو لوگ ان کے مرید ہیں، گزشتہ سال میں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ اس بات کا نماز کی پابندی کریں، سب سے پہلا وظیفہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 5 جھنجے قادریہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد یا عزیز یا اللہ، ظہر کی نماز کے بعد یا کریم یا اللہ، عصر کی نماز کے بعد یا جبار یا اللہ، اور مغرب کی نماز یا ستار یا اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد یا غفار یا اللہ۔ جن بچوں نے جن لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل سال بھر کر دیا ان کو اس سال میں دوسرا وظیفہ دے، اور جنہوں نے نہیں مکمل کیا ہے وہ نماز کی پابندی کریں اور اسے سال بھر پڑھیں۔ دوسرا وظیفہ ہے وہ چند آیات مبارکہ ہیں، چند انبیاء کرام کی مقدس دعائیں اور قرآنی دعائیں جو سرکار کے وظیفے میں شامل ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، رب انی مسنی الضر ابراہیم، رب انی مغلول فانتصر، سیعوذ بالجمع والنذر، اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ یہ آپ نماز فجر کے بعد ایک بار پڑھ لیں اور نماز مغرب کے بعد، جن لوگوں نے وہ مکمل کیا ہے
اور جن لوگوں نے بات ایسی سن کے اسی لیے مرید نہیں کر رہا تھا کہ یار مجھے میری ذمہ داری کی جاتی ہے کہ میں کم نماز کا پابند بنا، مگر آپ لوگوں نے جب اقرار کیا ہے تو تعالیٰ میری بھی لاج رکھیے، مجھے بھی مواقع سے بچائیے کہ مرید ہونے کا مطلب ان کی اصلاح کی جائے۔ اس کی براہ کرم اگر آپ نے گزشتہ سال یہ قادریہ کا وظیفہ نہیں کیا، بے پناہ برکتیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیے، واللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے، دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ خزانہ ہے جو غوث پاک کی بارگاہ سے شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم نے آپ کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آج تو گلی گلی پیرانے کرام پھرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ایک رشتے سے اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اب بہت کم لوگ ہیں سے۔ اس لیے اگر آپ نے نماز فجر کے بعد یہ پڑھا ہے یا عزیز و یا اللہ ہو، نماز ظہر پہ پڑھا ہے یا کریم و یا اللہ ہو، نماز عصر میں پڑھا ہے یا جبار و یا اللہ ہو، نماز مغرب میں پڑھا ہے یا ستار و یا اللہ ہو، نماز عشاء میں پڑھا ہے یا غفار و یا اللہ ہو، تو اب دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز میں یہ کیجیے۔ میں اس میں کیا نام ہے آپ کے شجرے میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ ایک سال کے بعد جب سرکار مفتی زمانہ آئے گا تو کچھ اور بتایا جائے گا۔ یہ تدریجی تربیت ہے۔ میں کوئی مرید بنانے کا شوقین نہیں ہوں۔ مولانا نیل صاحب بڑی عجیب شخصیت ہے، لوگ مرید پھنسایا کرتے ہیں، پیر پھنساتے رہتے ہیں۔ جی پھنسایا ابھی آپ نے مجھے صاحب لگایا تو میں اگر آپ سرکار مفتی اعظم کے فون میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ فیض بھی حاصل کیے، ورنہ بہت محرومی ہوگی اور بہت رونے کی بات آتی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے نہیں کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے علماء اس خادم سے بڑے بڑے علماء جو دنیا پر سرکار میری نہیں ان کی کہ اس راستے سے ان سے نظم قائم ہو جائے گی۔ وہ خوب جانتے ہیں ہم کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہی سے نسبت قائم ہو جائے گی۔ اس نسبت کی بنیاد پر لوگ خلافتیں طلب کر رہے ہیں، اور میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ میں خود کسی قابل کو نہیں پھر بھی جب بہت ہی سوال بات دیکھا تو میں نے دے دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں کہ آپ اس پر قائم رہیں۔ شجرہ مبارکہ اگر عربی میں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم اردو میں جو منظور وہ پڑھ لیا کریں، دعا بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ شجرہ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کیا عہد رسالت سے لے کر کے اور سرکار مفتی اعظم تک جو شیوخ گزرے ہیں ان کی حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ اگر آپ جمعرات والے درس میں ذکر میں آتے رہے تو ہر ذکر میں ہر جمعرات کو کسی ایک شیخ کا تذکرہ ہوگا، اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ شیوخ جو آپ کے سلسلے میں ہیں ان کی زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس بات کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ میری روحانی خبریں بہتر کر دے، لیکن یہ ضروری کہ آپ اسے کریں۔